اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے ہی سزاوار ہیں جو اپنی مخلوق کی بخشش کا موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ وہی ذات اقدس ہے جس نے 5 نمازوں کو ہم پر فرض فرمایا ہے اور ان کو پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب مقرر کیا ہے۔ یہ وہی پروردگار عالم ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی اور حسرت کی ایک نگاہ سے دیکھنے پر ثواب مقرر کیا ہے۔ گناہ کے ارتکاب تک عذاب کا تعین نہیں کرتا ہے، مگر نیکی کی صرف نیت کرنے پر ثواب کے خزانوں کو کھول کر رکھ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہزاروں درود و سلام سرور کونین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہزاروں درود و سلام خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہمسر رسول اللہ مبین کلام اللہ خاتم ولایت محمدیہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں میں سے ایک شب بارات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں اپنی مخلوق کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر نہ پایا تو انہیں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دارالبقاء میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ صرف شعبان میں اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر جلوگر ہوتے ہیں اور قبیل کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی آپ بخشش فرماتے ہیں۔ شب بارات کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے میں یہاں پر ایک اور حدیث شریف آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، شیر خدا وارث دستار پیمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو رات کو قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دے دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور یہی سلسلہ فجر طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ ان احادیث شریف کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمیں اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شب بارات کتنی اہمیت کی حامل رات ہے۔ میں یہاں پر بنو کلب کیا ہے یہ بھی ضرور سمجھاؤں گا۔ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ بنو کلب تھا جو بھیڑ بکریوں کی افزائش کا کام کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، کیونکہ ان کی بھیڑ بکریاں لاکھوں کی تعداد میں تھیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اتنی نعمتیں، برکتیں اور نور سمیٹے ہوئی شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس مقدس رات کی برکتوں، فضیلتوں سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو لوگ عادی شراب ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو کینہ پرور ہیں، جو قاتل ہیں اور جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو یہ ہوتا ہے کہ اس سال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص پیدا ہوگا یا پھر جو شخص مر جائے گا، اس کا پیدا ہونا اور مرنا اس رات کو لکھا جاتا ہے، اور جن فرشتوں کو ان کاموں پہ مامور کیا گیا ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق اللہ کی مخلوق کو ملے گا وہ بھی اسی رات کو لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوگر ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم اس کو بخشش عطا کریں گے، ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم اس کو رزق عطا کریں گے، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہم اس کی مدد کریں گے۔ اس طرح
طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی رحمتوں سے بے شمار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ عبادتیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو عادی شراب ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں اور جو قاتل ہیں۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے آغاز میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتوں سے نواز اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کئی روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کئی روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان کی 15ویں شب کو قیام اللیل کرنا اور 15 کی تاریخ کو روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل مانا جاتا ہے۔ قیام اللیل میں ذکر کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کی ادائیگی کریں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت باعث رحمت و برکت ہوگا۔ اس رات پہ توبہ و استغفار سب سے بہترین عبادتوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس رات کو مقصود جانیں اور کثرت کے ساتھ عبادتیں کریں تاکہ ہماری بخشش کا سامان مہیا ہو جائے۔ ایک اور حدیث شریف پیش کرنے کے بعد میں اپنی اس مختصر سی ویڈیو کو اختتام پر لاؤں گا۔ سنن نسائی کی حدیث شریف 2359 اور مشکات شریف کی حدیث شریف 1305 ہے۔ اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ سوائے رمضان کے آپ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ کیونکہ رجب حرمتوں والا مہینہ ہے اور رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، تو شعبان خود بخود حرمتوں اور برکتوں والا مہینہ بن جاتا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہو تو اس وقت میں حالت روزہ میں رہوں۔ میں نے شب برات کی افضلیت اور فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس سے پہلے بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہماری نوجوان نسلیں اس بابرکت رات سے استفادہ اٹھا سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے میرا یہ التماس ہے کہ اس بابرکت رات میں آپ پٹاخوں سے اجتناب کریں، کیونکہ شور و شرابہ اسلامی تعلیمات کا ہرگز حصہ نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں اور ذکر و افکار میں شب بسری کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس مقدس رات کو اپنے گھروں کے باہر چراغ جلاتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ پٹاخے جلانا، دیے جس کو چراغ بھی کہا جاتا ہے، یہ جلانا غیر شرعی عمل ہے، بدعتی عمل ہے، کیونکہ ہم مصدقہ میں امام الکائنات حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کا شیوہ ہی شرک و بدعت سے دور رہنا ہے، کیونکہ نزول خاتم اولیاء علیہ السلام کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان سے شرک و بدعت کو دور کر سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ خاتمین اور سیدین کے صدقے و طفیل میں ہماری بخشش کا سامان مہیا کریں، ہمیں سچے معنوں میں مہذبی مسلمان بنائیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز آنے پر جلد سے جلد آپ کو پتہ چل جائے۔ شکریہ۔